اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ انشاءاللہ خیر عافیت سے ہوں گے. ویلکم ٹو یٹ انادر لائیو سیشن وتھ تیمور احمد. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کا ملنا جو ہے وہ قبول فرمائے اس دین کی نسبت سے, اور جو بھی بات کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت میں دونوں میں عطا فرمائے. اچھا جی, میں چونکہ آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے میں لائیو سیشن جو آج کر رہا ہوں وہ اوبویسلی میری اپنے گھر سے نہیں کر رہا, بٹ میں ٹریول کر رہا تھا. رائٹ ناؤ میں اسلام آباد, اور اسلام آباد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان میں ہوں. اور پاکستان میں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 14 اگست جو ہے وہ قریب ہے, 14 اگست جو ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے. اور ہمیں بحیثیت قوم 14 اگست کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس خوشی میں ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس کا اظہار کیسے کریں. تو آسان ترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پٹاخے پھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ اگر سیشن کے دوران اگر پیچھے سے پٹاخوں کی آواز آنا شروع ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میرے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے کہ میں بھی نہ گھبراؤں, کیونکہ اگر میں گھبرا گیا تو آپ بھی گھبرا جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ خیر وعافیت سے ہمارا سیشن پورا کر دے. یہ وہ چیز ہے جو میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تو بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کو پٹاخے چلنا شروع ہو جائیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ خوشی کی بات ہے, ہم نے اپنی بات پہ پھر بھی فوکس رکھنا ہے. دوسری چیز ہو سکتا ہے آپ کو نوائز تھوڑی سی فیل ہو رہی ہوگی بیک گراؤنڈ میں, تو اس کے لیے بھی میں ایکسکیوز کرتا ہوں. لیکن آبویسلی جب آپ ٹریولنگ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں ہوتا لائیو سیشنز کرنے کا, لیکن رادر دین کہ نہ کیا جائے جسٹ سارٹ آف کہ ٹھیک ہے کر لینا چاہیے. اگر کمپرومائز حالات بھی ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمارا ایک سیشن ہو جائے گا, کچھ بات ہو جائے گی, اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہم سب کے لیے فائدہ ہوگا. اچھا, آپ ایک تو مینشن کر دیے گا اور ویڈیو آپ کو بالکل کلیئر آ رہی ہے, اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے انشاءاللہ. اور کہاں سے آپ لوگ جوائن کر رہے ہیں, ماشاءاللہ آپ نے آلریڈی کافی جب مینشن کر دیا ہے. اوکے جی, الحمدللہ کافی لوگوں نے جوائن کر لیا ہے. سسٹر لائبہ خان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ساران غنی وعلیکم السلام. جی شیخ طلحہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مراد علی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ برادر. اچھا, جہاں سے آپ لوگ جوائن ان کر رہے ہوتے ہیں اپنی جگہ بھی مینشن کر دیا کریں, اس سے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جسٹ ٹو گیٹ این آئیڈیا کہ کہاں سے آپ لوگ جوائن ان کر رہے ہیں. تو آپ اوکے جی, 14 طارق فرام برمنگھم. اوکے جی, ویلکم برادر. اچھا, آج کا ٹاپک بھی مینشن کر دیا. آج کا ٹاپک کیا ہے, کس کے اوپر ہم بات کریں گے؟ بہت دیر سے لائیو آیا مولانا صاحب. جی اسماعیل بھائی, بالکل کچھ گیپ کے بعد لائیو کیا ہے, کیونکہ میں ٹریول کر رہا تھا اور ٹریولنگ کی وجہ سے آبویسلی لائیو سیشنز جو ہے وہ پاسبل نہیں ہو سکے. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کیا, اللہ تعالیٰ خیر وعافیت سے آج کر دیں انشاءاللہ. اچھا جی, آج کا ٹاپک جو ہے اگر وہ مینشن کر دیں, آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ اردو میں تو ہے نہیں, آج انگلش میں ہی ہے. آئی مین بات اردو میں ہی ہوگی, لیکن ٹائٹل آج صرف انگلش میں دیا گیا. جی آڈیو کلین آ رہی ہے. اوکے الحمدللہ, بٹ آئی تھنک تھوڑا سا ڈیلے کے ساتھ جا رہی ہے ویڈیو, دیٹس وائی. اوکے, ٹاکنگ اباؤٹ ٹف ڈیسیجنز. جی آج کا ٹائٹل ہے ٹیکنگ ٹف ڈیسیجنز, کہ لائف میں ہم لوگوں نے بہت ساری سچویشن میں بہت سارے ڈیسیجنز کرنے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی کچھ ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں لائف کے جو بہت اہم ہوتے ہیں, جو بڑے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, جو ٹف ڈیسیجنز ہوتے ہیں.
اس اعتبار سے ہم لوگوں نے چونکہ اس لائف میں سیکھا نہیں ہوتا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جب جو اسپیشلی بڑی چیز ہوتی ہے، بڑا ڈیسیژن ہوتا ہے، اس کو اس کے چند جو فیکٹرز ہوتے ہیں اس میں کن کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تو وہ بہت سارے مشکلات کا جو ہے وہ شکار ہوتے ہیں. تو I just sort of having a session جس میں کچھ گائیڈ لائنس کے بارے میں بات کریں گے، کچھ فیکٹرز کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا کیا چیزیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں اور کیا کیا کام کیے جا سکتے ہیں وہ فیصلہ کرنے سے پہلے یا فیصلہ کرتے وقت، جن سے ایٹ لیسٹ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. باقی اس فیصلے کے جو آؤٹ کمز ہوتے ہیں یا اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آبویسلی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتے، لیکن ایٹ لیسٹ انسان کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ میں نے یہ ڈیسیژن کرنے سے پہلے یا ڈیسیژن کرتے ہوئے جو کچھ میں اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے میں کر سکتا تھا میں نے وہ کیا. تو انشاءاللہ ان پوائنٹس کے بارے میں بات کریں گے. آئی تھنک کافی لوگوں نے جوائن ان کر لیا ہے، سو لیٹس اسٹارٹ دا سیشن. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں رہنے والا بنایا ہے. ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں، اس دنیا کا جو ہمارا سفر ہوتا ہے، اور جب سے ہم ہوش سنبھالتے ہیں اور ہوش سنبھالنے سے لے کے اس دنیا سے جانے کا جو وقت ہوتا ہے، اگر انسان کے اس سفر کا جائزہ لیا جائے تو وہ انسان ایک مستقل مشقت میں ہوتا ہے، ایک کانسٹنٹ ایفرٹ ہوتی ہے، کانسٹنٹ اسٹرگل ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ مشقت صرف اس دنیا کے لیے کرتے ہیں، اس دنیا کو بہتر بنا لیں، اس دنیا میں اچھا گھر ہو جائے، اچھی جاب ہو جائے، اچھا بزنس ہو جائے، بچے اچھی جگہوں پہ پڑھ لیں، بچوں کی یونیورسٹی اچھی جگہ پہ ہو جائے، شادیاں اچھی جگہ پہ ہو جائیں، صرف دنیا بہتر ہو جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا اور آخرت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں اور وہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہم لوگوں نے جانا ہے، اور اس زندگی کا دار و مدار، اس کی کامیابی اور ناکامی کا جو دار و مدار ہے وہ اس دنیا میں کیے گئے اعمال کے اوپر ہے. تو ان کی زندگی بھی مشقت ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی کی مشقت صرف دنیا کمانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی فوکس کرتے ہیں. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ان کی مشقت اصل میں آخرت کے لیے ہوتی ہے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں چونکہ زندہ رہنا ہوتا ہے تو دنیا میں زندہ رہنے کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان کو فلفل کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وہ محنت کرتے ہیں. تو ہم سب ایک مستقل مشقت میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب رہنا تو چونکہ اس دنیا میں ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الگ سے کوئی پلانٹ بنایا ہے، یا الگ سے کوئی زندگی اللہ تعالیٰ دے گا کہ یہ تمہیں ایک زندگی دی جا رہی ہے جس میں تم اپنی آخرت بہتر کر لو، یا یہ ایک فلاں پلانٹ ہے اس میں جا کے یہ چند سال لگا لو اور وہاں پہ اپنی آخرت کے لیے محنت کرو. اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم لوگوں نے دنیا آخرت دونوں کے لیے محنت کرنی ہوتی ہے. اور جب ہم دنیا کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری ایسی سچویشنز آتی ہیں جہاں پہ ہم اپنی زندگی میں کچھ فیصلے کرتے ہیں. کچھ فیصلے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے فیصلے ہوتے ہیں، ڈیسیژنز ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کھانا کیا پکے گا. رات کے وقت انسان بیٹھا بھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو بیگم پوچھنا شروع ہو جاتی ہے جی کل کیا بنانا ہے. ابھی پہلا نوالا منہ میں ہوتا ہے تو اگلے دن کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ کل کیا بنانا ہے. آلو بنانے ہیں، گوبھی بنانی ہے. بیٹا کہتا ہے جی سبزی بنا لیں، بیٹی کہتی ہے جی کہ نہیں دال بنا لیں، خاوند کہتا ہے نہیں جی مجھے گوشت کھانا ہے. اس میں بھی ڈیسیژن کرتے ہیں. لیکن یہ چھوٹی سی بات ہے، کچھ جگہوں میں بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بہرحال ایک چھوٹا سا فیصلہ ہوتا ہے کہ کل ہم نے کھانا کیا ہے. لباس سے متعلق ڈیسیژن، آفس جاتے ہوئے ہم نے کیا پہننا ہے، یہ بھی ایک ڈیسیژن ہوتا ہے. اس طرح کے بے شمار ڈیسیژن اور فیصلے ہوتے ہیں ہماری لائف میں ہم جو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں. کھانے سے متعلق، لباس سے متعلق، گاڑی لینی ہے تو اس کا ڈیسیژن کرنا ہے، گھر چینج کرنا ہے تو ڈیسیژن کرنا ہے. بہت ساری چیزیں، چھوٹے چھوٹے فیصلے زندگی میں وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ فیصلے ہوتے ہیں یا یہ وہ ڈیسیژنز ہوتے ہیں جن میں ہمیں بہت زیادہ سوچنا نہیں پڑتا، یا جس میں اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہو بھی جائے تو ہماری زندگی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں آتا. اگر ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر خامند کا گوشت کھانے کا دل چاہ رہا تھا اور بیگم نے دال بنا دی تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن لائف میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں، بڑے فیصلے ہوتے ہیں. ان بڑے فیصلوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اسٹڈیز کرنی ہے، میں نے کس فیلڈ کے لیے اسٹڈیز کرنی ہے. کیونکہ ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں
ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, میں انجینئر بننا چاہتا ہوں, میں IT کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں, یا میں بزنس میں جانا چاہتا ہوں. ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ اس ڈیسیژن کی بنیاد کے اوپر پورے کیریئر جو ہے وہ آگے چلتا ہے. کیونکہ جس شخص نے میڈیکل کر لیا, اب میڈیکل کرنے کے بعد وہ دوبارہ انجینئر نہیں بن سکتا, وہ انجینئرنگ کے لیے دوبارہ سے پیچھے نہیں آئے گا, اس کو پھر میڈیکل کے اندر ہی آگے پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ کسی نے ایک ڈگری کی اور اس کے ساتھ دوسری بھی کر لی, لیکن جنرلی اسپیکنگ جب ایک میجر فیلڈ میں آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ اسی میں ایکسل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ انجینئرنگ میں آ گئے ہیں تو آپ انجینئرنگ کرنے کے بعد, اس میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد آپ میڈیکل ڈاکٹر نہیں بن سکتے, آپ کو دوبارہ پیچھے آنا پڑے گا, میڈیکل کے لیے پھر سے شروع کرنا پڑے گا. تو میجر ڈیسیژن ہوتا ہے ایک لائف کا کہ اپنی اسٹڈیز کیا کرنی ہے اور فیلڈ کیا چوز کرنی ہے. اسی طریقے سے جب اسٹڈیز پوری ہو جاتی ہیں تو پھر ایک ڈیسیژن ہوتا ہے کہ مجھے جاب کرنا ہے یا مجھے بزنس کرنا ہے. یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے, کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ جب انسان جاب میں جاتا ہے تو پھر بہت ساری سچویشن نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پھر انسان ساری زندگی جاب کرتا رہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو بزنس پہ جاتے ہیں تو پھر ساری زندگی بزنس پہ لگے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا فیصلہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا جو شادی کا فیصلہ ہوتا ہے, اسٹڈی پوری ہو گئی, اس کے بعد شادی کا وقت آتا ہے, دیٹس اے میجر ڈیسیژن ایز ویل. شادی کا وقت جب آتا ہے تو لڑکے کے لیے کنسرن ہوتا ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے وہ کون ہوگی, کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے, بیکاز یہ بھی پوری زندگی کا ایک ساتھ ہوتا ہے. اگر اچھی خاتون زندگی میں آ گئی تو دنیا میں بھی انسان کی جنت بن جاتی ہے اور اچھی لائف گزرتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی خاتون زندگی میں آ گئی کہ جو وبال جان ہوگی تو پھر ساری زندگی خراب ہے. اور اسی طریقے سے وائس ورسا کہ عورت کی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, مرد کیسا ہوگا, اگر اچھا ہوا تو زندگی اچھی گزرے گی, اگر وہ خامند کھڑوس قسم کا مل گیا تو ساری زندگی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. تو یہ بھی بڑا میجر ڈیسیژن ہوتا ہے. تو اس طرح کے لائف میں ہمارے بہت سارے میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, اور آبویسلی ہمیں کئی دفعہ بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں, کیا چیز کرنی چاہیے, کیا چیز نہیں کرنی چاہیے. ہم اپنے اندازے سے کچھ نہ کچھ اسٹیپس تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ ہم ان فیصلوں کو کرنے میں یا ان فیصلوں کے اندر جو ناکامی کے چانسز ہیں ان کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر ہم میجر ڈیسیژنز کی بات کریں تو دو طرح کے حالات زندگی میں ہوتے ہیں. ایک وہ حالات ہوتے ہیں کہ جب ہر چیز بالکل اچھی چل رہی ہے, اچھے حالات ہیں. اچھے حالات میں کوئی بڑا فیصلہ کرنا وہ ریلیٹیولی آسان ہوتا ہے. آپ کے پاس مال جو ہے آ رہا ہے, آپ کے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی ہے, آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے, فائنینشلی آپ کے حالات اچھے ہیں. اب اس 50 لاکھ میں سے اگر آپ کو 5 لاکھ روپے کہیں پہ انویسٹ کرنا پڑے اور آپ کو رسک لینا پڑے, چانس لینا پڑے, تو آپ کے لیے کوئی بہت بڑا فیصلہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ 5 لاکھ سے مجھے کوئی بینیفٹ مل گیا تو اچھی بات ہے, نہیں بھی ملا تو چلو 5 لاکھ روپے ہے, زیادہ زیادہ وہی لاس ہوگا. لیکن اگر آپ کے پاس ہیں ہی 5 لاکھ روپے ٹوٹل آپ کی جمع پونجی, اور اب آپ اس 5 لاکھ روپے کو کہیں پہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر انویسٹ کرنے سے مجھے فائدہ ہوا تو چلو میرا کچھ کام چل جائے گا, لیکن اگر نقصان ہوا تو پھر میں روڈ پہ آ جاؤں گا, میرے پاس اور کوئی بھی بیک اپ نہیں ہے, میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں. ان حالات میں وہ 5 لاکھ روپیہ انویسٹ کرنا, اس پہ رسک لینا ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. تو اچھے حالات میں میجر ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں وہ ریلیٹیولی ایزی ہوتے ہیں, لیکن جب حالات برے ہوتے ہیں تو ان میں پھر بڑے ڈیسیژنز کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے. تو ڈیسیژنز سے ریلیٹڈ یا کسی چیز میں بھی فیصلہ کرنے سے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جن کے بارے میں آج ہم بات کریں گے, اور انشاءاللہ اس سے یہ ہے کہ کچھ آئیڈیا ہو جائے کہ ہم ایسے بڑے ڈیسیژنز لیتے ہوئے لائف میں وہ کیا فیکٹرز ہیں ان کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ان کو ہینڈل کرنا, ان کو مینیج کرنا اور وہ ڈیسیژنز کرنا ہمارے لیے ریلیٹیولی آسان ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ گیدرنگ انفارمیشن, معلومات کا اکٹھا کرنا. آپ کوئی بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں لائف میں, چاہے وہ آپ کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ آپ کے جاب سے ریلیٹڈ ہے, آپ جاب سوئچ کرنا چاہتے ہیں, آپ نئی کمپنی جوائن کرنا چاہتے ہیں, یا ایون آپ اپنا لائف پارٹنر چوز کرنا چاہتے ہیں, جو بھی بڑے فیصلے ہیں لائف کے, اس میں آپ جتنی زیادہ انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے. کیونکہ جو فیصلے بالکل بلائنڈلی کیے جاتے ہیں, جن میں آپ کو بالکل پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں چانسز آف فیلئر زیادہ ہوتے ہیں. اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ناکامی ہی ہوگی, لیکن چانسز آف فیلئر بڑھ جاتے ہیں بیکاز آپ نے سوچا ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے, انفارمیشن ہی نہیں ہے,
بس آپ نے کسی کے کہنے کو فیصلہ کر دیا. اب ہوا یہ کہ آپ نے کچھ ذہن میں ایکسپیکٹیشنز رکھی تھیں. مثال کے طور پہ اگر ہم گاڑی کی ایگزامپل لے لیتے ہیں یا ایون لائف پارٹنر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں کہ بہت سارے کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے, یا ایون کیریئر پاتھ چوز کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں اکثر لوگ کہ آپ نے کون سا کیریئر چوز کرنا ہے یا کون سی فیلڈ میں جانا ہے کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں نے خود جب اپنی اسٹڈیز کے اندر میٹرک کے ایگزامز دیے تو اس کے بعد ہمیں ڈیسیژن کرنا تھا کہ مجھے آگے کس اسپیسیفک فیلڈ میں جانا ہے, کہ مجھے میڈیکل میں جانا ہے, مجھے انجینئرنگ میں جانا ہے, مجھے کامرس کے اندر جانا ہے. آئی ٹی کا تو بہت زیادہ اس وقت تھا نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ 2-3 میجر فیلڈ تھیں اس وقت. تو ڈیسیژن کیسے کیا کہ جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو ایک دوست سے پوچھا, جگر تو کیا کرنے لگا ہے؟ اس نے کہا یار میں پری میڈیکل میں جاؤں گا. میں نے کہا اچھا. دوسرے سے پوچھا تو نے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے میں بھی پری میڈیکل میں جاؤں گا. تو میں نے کہا بس جب تم دونوں پری میڈیکل میں جاؤ تو میں بھی پری میڈیکل میں, یو نو. سو دیٹس ہاؤ سم ٹائمز وی ٹیک آور ڈیسیژنز ان لائف. اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے پری میڈیکل میں کیوں جانا ہے, کیا میرا شوق ہے, میں نے ڈاکٹر بننا ہے, کیا میں پری میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں, میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سبجیکٹس ہیں وہ میں پڑھ سکتا ہوں, میرا ایپٹیچیوڈ ہے کہ نہیں, وہ کون سے سبجیکٹس ہوں گے, ان میں کیا کیا ہوگا, آگے جا کے مجھے کیا کرنا ہے. کچھ نہیں سوچا, بس چونکہ دوستوں نے کیا تو میں نے کہا بھائی تم کر رہے تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. الٹیمیٹلی آبویسلی پھر میں پری میڈیکل جو ہے وہ میں نے پری میڈیکل تو کلیئر کر لیا, لیکن اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ نہیں یہ میرے بس کی چیز نہیں ہے, دین آئی چینج مائی فیلڈ. لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بغیر انفارمیشن لیے, بغیر ڈیٹیلز لیے, بغیر اس چیز کے بارے میں جانے ہوئے جو ہم ڈیسیژنز کرتے ہیں تو پھر کنفیوز ڈیسیژنز ہوتے ہیں. بعد میں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو میں نے بڑی مسٹیک کر دی, اور اس وقت پھر کئی دفعہ چیزوں کو چینج کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انفارمیشن گیدر کریں ایز مچ ایز یو کین. اسی طریقے سے شادی سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے, کسی نے اگر شادی کرنی ہے, اسپیشلی ینگسٹر جو ہوتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, کوئی لڑکا دیکھا اور لڑکا گڈ لکنگ ہے, اسمارٹ ہے, ہینڈسم ہے, اچھی گاڑی میں آتا ہے اور ریبن کی گلاسز بھی لگاتا ہے. اچھا بس اسی سے شادی کرنی ہے. بھائی شادی کیوں کرنی ہے؟ بیکاز از ویری گڈ لکنگ. اچھا اوکے, اور اس کے پاس گاڑی بھی اچھی ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کے بارے میں پتہ کیا کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, اخلاق کیسا ہے اس کا, اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے, کمائی کر رہا ہے تو کہاں سے کر رہا ہے, حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے, لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے ہیں, کہیں ڈرگس کا ایڈکٹڈ تو نہیں ہے, کہیں شراب تو نہیں پیتا, کہیں اور قسم کے غلط کاموں میں تو نہیں ہے, یو نو. وہ ساری انفارمیشن جو لائف گزارنے کے لیے امپورٹنٹ ہے اس کے بارے میں نہیں سوچا, لیکن صرف یہ دیکھا کہ چونکہ دیکھنے میں بڑا زبردست ہے اس لیے بس شادی اس سے کرنی ہے. یا اپوزٹ بھی ہوتا ہے اس طریقے سے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو 6 مہینے گزرے, سال مہینے گزرے. یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جب بھی میجر ڈیسیژن لینے لگے لائف میں تو انفارمیشن زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کلیکٹ کرنے کی کوشش کریں. اب آبویسلی انسان 100% کسی کے بارے میں نہیں جان سکتا ہے, کسی بھی چیز کے بارے میں نہیں جان سکتا, لیکن ایز مچ ایز وی کین, جتنی زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی اتنا آپ کے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہوگا. اگر انفارمیشن نہیں ہے تو آپ بلائنڈلی ڈیسیژن کریں گے, اور بلائنڈ ڈیسیژنس کا موسٹ آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ وہ بعد میں آ کے ریزلٹس جو ہوتے ہیں وہ اس کے اتنے اچھے نہیں نکلتے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ یہ انفارمیشن گیدرنگ. ایون اگر ہم اسلامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو جنگوں جیسی سچویشن کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو جو ہے وہ یہ ٹاسک دیا کرتے تھے کہ تم لوگ جاؤ, جا کے خفیہ طریقے سے دشمن کی انفارمیشن لے کر آؤ کہ دشمن کے پاس دشمن جو آیا مقابلے کے لیے اس کی تعداد کتنی ہے, اس کے پاس گھوڑے کتنے ہیں, وہ لوگ رہ کہاں رہے ہیں, ان کے پاس کھانا کیسا ہے, یو نو دیٹس اے پارٹ آف اے اسٹریٹجی. تو اگر انفارمیشن ہی نہیں ہے تو بلائنڈلی آپ پلان بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ جب انفارمیشن ہوگی کہ اچھا وہ لوگ اتنے ہیں, یہ ان کے پاس ویپنز ہیں, اتنے زیادہ تیار ہیں, تو اس بیس کے اوپر پھر انسان کیا کرتا ہے, اسٹرینتھ اور ویکنیسز کو دیکھتے ہوئے ایک اسٹریٹجی بناتا ہے. تو اگر انفارمیشن ہی نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ بلائنڈلی جو ہے ڈیسیژنس کریں گے, اور جو بلائنڈلی ڈیسیژنس کیے جاتے ہیں اس کے اندر پھر چانسز آف فیلئر جو ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہے کہ گیدرنگ آف انفارمیشن, معلومات کو حاصل کرنا جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے آسان ہوگا ڈیسیژن کرنے کے لیے. دوسری چیز یاد رکھیے, جو بھی میجر ڈیسیژنز لائف میں ہوتے ہیں,
there's always risk involved in that. हमेशा उसमें रिस्क का एनालिसिस, रिस्क के जो चांसेस होते हैं वो होते हैं. हम अक्सर अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, हम कोई भी जब फैसला करना चाहते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि वो बिल्कुल रिस्क फ्री डिसीजन हो, यानी कि उसमें नुकसान का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए. मुझे आप कोई ऐसा काम बताएं, अगर हम इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो लोग ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो कहते हैं भी मुझे बताएं मैं पैसे ऐसी जगह पे लगाऊंगा जहां पे नुकसान का, लॉस होने का चांस ही नहीं होना चाहिए. तो याद रखिए कि लाइफ में आप जहां पे भी इन्वेस्ट करेंगे, जब आप कोई भी डिसीजन बड़ा लेंगे, उसमें हमेशा जो है वो रिस्क के चांसेस होते हैं. जरूरी नहीं कि जो आप सोच रहे हैं 100% चीज वैसे ही होगी या वैसे ही उसका आउटकम होगा जो आप चाह रहे हैं. और इससे मुतालिक एक चीज याद रखें कि हम अपनी लाइफ में रिस्क को मिनिमाइज तो करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन रिस्क को 100% एलिमिनेट नहीं किया जा सकता. हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हम रिस्क मिनिमाइज करने की कोशिश नहीं करते, हम लग जाते हैं रिस्क को एलिमिनेट करने के चक्कर में कि बस 100% मुझे जो है ना ये गारंटी मिल जाए कि अगले 1 महीने में से कितना मिलेगा. पता है कि हम कहते हैं बस हमें 100% गारंटी होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अक्सर लोग जो सेविंग अकाउंट्स के अंदर पैसे डालते हैं और इंटरेस्ट हर महीने हर साल जो लेते हैं वहां से 7%, 8% जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उनके पीछे लॉजिक यही होती है, बस हमने पैसे डाल दिए हैं, कम से कम हमें ये पता है कि हमारे पैसे डूबेंगे नहीं. अब चाहे वो सूद ले रहे हैं, इस पे मुतमईन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग के लिए राजी हैं, लेकिन रिस्क नहीं लेना. इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो बिजनेस को हलाल किया और सूद को हराम किया, क्योंकि बिजनेस के अंदर क्या होता है कि 100% गारंटी नहीं होती. आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है. हाँ, प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं. हो सकता है कि लॉस के चांसेस बहुत कम हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चांस होता है. और इसमें एक बड़ी जबरदस्त बात है इस एतबार से कि जो ये रिस्क वाला एरिया होता है ना, एक है आपके पास नॉन चीज, जो चीज नॉन होती है कि बस ये चीज होती है, उसमें इंसान को टेंशन नहीं होती. अक्सर टेंशन ये होती है जो अननोन एरिया होता है, जिसके बारे में पता नहीं होता कि ये जो चीज है इसका रिजल्ट क्या निकलेगा. जाहिरी तौर पे जो चीजें नजर आ रही हैं वो तो क्लियर हैं, लेकिन बाद में क्या होगा, आगे क्या होगा, ये हमें पता नहीं होता. तो ये वो फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं ये हमारा रिस्क एरिया. इंग्लिश वाला रिस्क, ऑब्वियसली, उर्दू वाला रिस्क नहीं. लेकिन एक जबरदस्त बात क्या है कि इस रिस्क वाले फैक्टर को या रिस्क एरिया को एड्रेस करने के लिए या इसको टैकल करने के लिए अल्लाह ताला ने हमें क्या टूल दिया है, वो है अल्लाह पे भरोसा. ये वो पार्ट होता है जहां पे फिर हम अल्लाह पे तवक्कल करते हुए अपनी जिंदगी का फैसला करते हैं. इन्वेस्टमेंट की पूरी इंफॉर्मेशन ले ली, सारे डिटेल ले ली कि ये किस जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्जिन कितनी है, कितना फायदा हो सकता है. इवन प्लॉट की अगर हम बात कर लें, आगे जाके चांसेस ये हैं कि शायद इसकी प्राइस ऊपर चली जाए, लेकिन वो चांस के ऊपर हम क्या करते हैं, हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. उसके बाद अल्लाह पे भरोसा करते हैं कि अल्लाह ने इन्वेस्ट कर दिया, अब तू हमारे लिए इसमें खैर डाल दे. तो कई दफा होता है कि वो प्रॉफिट हो जाता है और कई दफा ऐसा होता है कि प्लॉट की प्राइस नीचे भी चली जाती है, लेकिन आपने बहरहाल अल्लाह पे भरोसा करके क्या किया होता है, आपने डाल दिया. तो जो रिस्क का फैक्टर है कि लाइफ में आगे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा तो क्या होगा, ये जॉब स्विच करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, अगर मैंने इसको एज अ लाइफ पार्टनर चूज कर लिया तो जाहिरी तौर पे तो ये ठीक लग रहा है या ठीक लग रही है, लेकिन बाद में क्या होगा, वो बाद में होने वाली चीज क्या होती है, दैट्स अ रिस्क फैक्टर. वो पार्ट जो है, एक तो पहली चीज है कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते. और वो पार्ट ऐसा है जिसमें अल्लाह पे भरोसा करना ही हमारे पास एक सोल्यूशन होता है. तो उस रिस्क को इंसान अल्लाह पे भरोसा करके जो है कवर कर सकते हैं, और अल्लाह पे भरोसा करके अगर हम काम करें तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से मदद भी होती है. तो दूसरा फैक्टर ये याद रखना चाहिए कि जब भी बड़ा फैसला करेंगे उसमें हमेशा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व होगा. अगर आप रिस्क को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर सकते और आप खुद फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे. तो अपनी कैलकुलेशन करें, इसे हम अक्सर इस ज़बान कहते हैं कि टेक कैलकुलेटेड रिस्क. ठीक है, रिस्क फ्री कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है कि अच्छा ठीक है, मैंने ये चीज़ें कर ली, मैंने सारी चीज़ कर ली, अब इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क है, अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला इसमें हमें फ़ायदा अता फरमाते हैं. लाइफ में मेजर डिसीजन में दूसरी चीज़ क्या होती है कि देयर इज ऑलवेज अ रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन दैट, कि कोई ना कोई रिस्क जरूर होता है और उसको हम तवक्कुल के जरिए से एड्रेस कर सकते हैं. तीसरी चीज़ क्या है,
کہ جب بھی بڑا فیصلہ کرنے لگیں لائف میں یا کوئی ٹف ڈیسیجن کرنے لگیں تو اس میں جلد بازی نہیں کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انسان کے مختلف کریکٹرسٹکس کا ذکر کیا ہے, اور ان میں سے ایک کریکٹرسٹک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی, وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے, یعنی انسان بڑا جلد باز ہے. تو ہماری فطرت کے اندر یہ ہے کہ ہم فوراً جو ہے نا کسی بھی چیز کے کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم جلد بازی کر دیتے ہیں. اب اگین چھوٹی چیزوں میں جب آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے, اس میں آپ نے جلدی ڈیسیژن کر بھی لیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بیگم آئی, اس نے پوچھا بھائی دال بناؤں یا آلو بناؤں, آلو بنا لو, اوکے فائن, نو پرابلم. اس میں کیا فیصلہ آپ نے کیا, کر لیا, ٹھیک ہے. وہ بعد میں سامنے جب دال آتی ہے تو ایک الگ بات ہے, کہا آلو گوشت تھا لیکن دال آ گئی پھر بھی, بٹ ایک کوئک ڈیسیژن تھا, چھوٹی سی بات تھی, اس میں جلدی آپ نے ڈیسیژن کر دیا. لیکن لائف کے میجر ڈیسیژنس جو ہم نے بات کی. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز اور بھی کلیئر کر دوں, اکثر لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے میں جب بھی ڈسکشن کرتا ہوں ایگزامپل دیتا ہوں, 2 3 یا 4 چیزوں کو ہی ڈسکس کرتا ہوں. کیریئر کی بات کرتا ہوں, ایجوکیشن کی بات کرتا ہوں, شادی کی بات کرتا ہوں, بزنس کی بات کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی تو اور چیزیں ہوتی ہیں, اس کے علاوہ بھی لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں گے اپنی لائف کا, تو انسان کی زندگی میں یہ 3 4 ہی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے گرد انسان کی زندگی گھوم رہی ہوتی ہے, یا یہ 3 4 چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کے میجر پلرز ہیں. اسی لیے جو ہماری لائف کے میجر پلرز ہوتے ہیں, ہمارے جو میجر ڈیسیژنز بھی ہوتے ہیں ان میجر پلرز سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. باقی میں نے آپ کو بتایا باقی چھوٹے چھوٹے ڈیسیژنز تو بے شمار ہیں. تو بہرحال کیا ہے کہ جب بھی بڑا فیصلہ کرنے لگے تو اس میں جلد بازی نہیں کریں. ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں خباب بن ارد رضی اللہ عنہ, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے. اب ہو یہ رہا تھا کہ مکہ میں چونکہ حالات بڑے ٹف تھے, مسلمانوں پہ بہت زیادہ تشدد ہو رہا تھا, مسلمانوں کو ٹارچر دیا جا رہا تھا, اور صحابہ کو یہ بھی پتا تھا کہ ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو طاقت ہے, اللہ کی جو قدرت ہے, اللہ تعالیٰ جو اپنی مدد کا فیصلہ کرتا ہے, تو پھر چاہے جتنے مشکل حالات ہوں, چاہے دشمن جیسا بھی ہو, تو اللہ کی مدد جب آتی ہے تو دشمن اللہ کی مدد کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. تو وہ آئے تو آ کے ان صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول, آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے, یعنی کہ اتنی مشکلات ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ کی مدد آ جائے تاکہ ہم ان مشکلات سے نکل جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیے سے اٹھ کے سیدھے ہوئے, اور آپ کو غصہ آ گیا اس بات پہ. آپ نے غصے کا اظہار کیا, اور آپ نے کہا کہ تم سے جو پہلے لوگ گزرے ہیں ان پہ جو کچھ گزرا ہے وہ تم پہ نہیں گزرا. ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا کہ ان کے گوشت کے اندر لوہے کی کنگیاں جو ہیں وہ کھبو دی جاتی تھی, اور ان سے ان کا گوشت نوچ دیا جاتا تھا. اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کے آرے سے ان کو کاٹ کے 2 حصوں میں کر دیا گیا, اور لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اپنے دین سے نہیں پھرے, اور بے شک تم لوگ بہت جلدی کر رہے ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا کہ جو آؤٹ کمز تم چاہتے ہو, جو حالات تم چاہتے ہو, ان مشکلات سے نکلنا چاہتے ہو, تو وہ جو خواہش اپنی جگہ پہ, لیکن تمہیں یوں لگ رہا ہے کہ تمہارے اوپر حالات بڑے مشکل ہیں, لیکن تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ تم سے بھی زیادہ مشکل حالات میں گزرے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کام میں لگے رہے, انہوں نے جلدی نہیں کی. تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ تم جلدی کر رہے ہو. تو یعنی بہت ساری لائف میں ایسی سچویشنز ہوتی ہیں, بہت سارے ایسے ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس میں جلد بازی کرتے ہیں, اور جلد بازی کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو فیصلہ غلط ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ہمیں پھر بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ کاش میں تھوڑا سا ٹائم لے لیتا, اور میں تھوڑا ٹائم لے کے اگر سوچ لیتا تو شاید میں آج ان حالات میں نہیں ہوتا. تو تیسری چیز یہ ہے کہ ٹیک یور ٹائم. کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں تو اس میں فوراً ہاں یا فوراً نہ نہیں کریں. اگر آپ کو کوئی انسٹنٹلی بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے کی دیر ہے, مثال کے طور پہ اب میں چونکہ سیلس کے اندر ہوں تو مجھے اٹس آلموسٹ 20 ایئرس نا الحمدللہ, تو وہ اس میں بہت ساری ایسی سچویشنز فیس کرنی پڑتی ہیں جہاں پہ کسٹمر جو ہوتا ہے وہ ہمیں بڑا پریشرائز کرتا ہے. ایک بڑی ڈیل کے لیے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اور وہ کہتا نہیں مجھے ابھی بتائیں کہ آپ کیا ڈسکاؤنٹ دیں گے, تو پھر اس نیگوسیشن کا ایک پارٹ یہ ہوتا ہے کہ واٹ وی ڈو, یا جب کرنا چاہیے بیسیکلی کہ یو آلویز بائی اے ٹائم. آپ وہاں پہ انسٹنٹلی امیڈیٹلی یس نہیں کریں. تو پھر وہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ کو یہ چیز چاہیے بٹ گیو اس سم ٹائم. وہ کانسٹنٹلی کہتے ہیں نہیں ہمیں ابھی بتائیں. سو یو نیگوشیٹ ود دیم, اور نیگوشیٹ کر کے آپ ٹائم لیتے ہیں, بیکاز
اگر آپ انسٹنٹلی وہاں پہ یس نو کر دیں گے تو اس وقت آپ کو شاید کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس ورکنگ نہیں ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے میں کیا ڈسکاؤنٹ دے سکتا ہوں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈلی جب آپ تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو ٹائم لینے کا ایک بینیفٹ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ والے پوائنٹس جو آپ انسٹنٹلی نہیں سوچ پا رہے, کیونکہ آپ جب ایک فوراً کوئی چیز ڈیسائیڈ کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں نا, تو تھوڑے ٹائم کے اندر آپ وہ چیزیں بھی پروسیس نہیں کر پا رہے ہوتے, یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی ہوتی, جو آپ بعد میں بیٹھ کے سوچتے ہیں. کئی دفعہ آن دا اسپاٹ چیز بڑی سمپل اور آسان لگ رہی ہے, ٹھیک ہے بھی لے لیتا ہوں, لیکن بعد میں بندہ بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچتا ہے تو پھر اس کو وہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ذہن میں آتے ہیں جو انسٹنٹلی آپ اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے ہوتے. سو ہمیشہ کیا کریں, جلد بازی نہیں کریں بڑے ڈیسیژن میں. اگر آپ کو کوئی بہت زیادہ پریشرائز بھی کر رہا ہے, آپ اس کو ٹھیک ہے آپ کی بات میں نے سن لی لیکن مجھے اب تھوڑا ٹائم دے دیں. اگین ایجوکیشن کے اندر بھی یہی ہے, کوئی بہت زیادہ فورس کرے تو آپ اسے کہیں ٹھیک ہے میں نے اپنے چوائسیز کو دیکھنا ہے, مجھے آپ تھوڑا ٹائم دیجیے. بزنس کے اندر کیا ہے, آپ کو کوئی بندہ آتا ہے آپ کو بیٹھ کے بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے ساری, اسپیشلی دوستوں کے اندر ہی ہوتا ہے, کچھ ایسے دوست چیتے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی کنونسنگ پاور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے آپ کو 5 منٹ میں جو ہے نا وہ آپ کو 1 لاکھ روپے کے اوپر 10 لاکھ روپے بنا کے دے دیتے ہیں کیلکولیشنز کے اندر. وہ اتنا زیادہ آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں, اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں کہ جگر بس تو پیسے ڈال, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ کو چاہے 100% نظر آ رہا ہے کہ اس میں کوئی لاس کے چانسز نہیں ہے, پھر بھی ٹائم لیں. آپ اس نے ٹھیک ہے تم نے یہ ساری باتیں بتا دیں, تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دو, میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو اچھا فوراً جو ہے ڈیسیژن نہیں کر لیں, بعد میں آ کے پھر جب اس کو سوچیں, بیٹھیں, ٹھنڈے دماغ سے دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں, فیکٹرز ہیں, بعد میں آپ کو ریئلائز ہوگا کہ جو چیز مجھے اس وقت بالکل اچھی نظر آ رہی تھی, بہت زبردست نظر آ رہی تھی, لیکن اس کے اندر یہ چیزیں تھیں جو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب مجھے سمجھ آئی. اور ہو سکتا ہے کہ جو آپ اس وقت جلد بازی میں فیصلہ کرنا چاہ رہے تھے, بعد میں سوچنے کے بعد آپ کو ریئلائز ہو کہ نہیں میرا وہ فیصلہ غلط تھا, اور میں بعد میں جب سوچا تو مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ فیصلہ مجھے دوسری طرح کرنا چاہیے. تو بڑے ڈیسیژنز لیتے ہوئے کیا ہے کہ جلد بازی نہیں کریں, اس میں تھوڑا ٹائم لیں, ٹیک یور ٹائم. چوتھی چیز جو کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو اس میں 2 فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ایموشن اور دوسرا ہوتا ہے ریشنل. تو آپ اس کو یوں لکھ لیں, یوں سمجھ لیں کہ ایموشنز ورسز ریشنل. ایموشنز کیا ہمارے جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا, اللہ نے ہمیں تخلیق کیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر مختلف قسم کے جذبات ڈالے. اب وہ جو ایموشنز ہوتے ہیں ہماری لائف کے اندر, ہم نے ان ایموشنز کو بھی ہینڈل کرنا سیکھا نہیں ہوتا, تو بس جو دل میں آتا ہے جب دل میں آتا ہے اپنے ایموشنز کی بنیاد کے اوپر ہم ڈیسیژن کر لیتے ہیں, جذبات میں ہم فیصلے کر لیتے ہیں. اور میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں, اور یہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ٹینجنٹ میں چلی جائے گی کہ جذباتی قوم کے طور پہ جب یہ بات ہے, میری ایک اکثر باتوں میں اور اکثر ڈسکشن میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں, خاص طور پہ انڈو پاک کی میں بات کروں گا ہم لوگ, تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ ہماری جو اپ برنگنگ ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر جذبات کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. جذباتی فیصلے, جذباتی باتیں, جذباتی فیصلے, اور ہر چیز میں ہم جذبات اور ایموشن ضرورت سے زیادہ انوالو کر لیتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صرف جذبات کی بنیاد کے اوپر فیصلے کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس چیز سے متعلق جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتے ہیں, جو حقائق ہوتے ہیں, ان کو اگنور کر دیتے ہیں. اب ایک طرف ہمارے جذبات ہوتے ہیں اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے, ریشنل ہوتا ہے. ریشنل کیا ہے, ریشنل آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ کچھ حقائق ہیں, کچھ ریالٹیز ہیں, کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جن کا تعلق اس ڈیسیژن کی کے طور پہ باس کے ساتھ پھڈا ہوا, میں نے باس کے منہ پہ ریزائن مارا اور میں آگا, میں نے بزنس کرنا ہے. اب جذباتی فیصلہ کر لیا, جاب چھوڑ دی, ریزائن دے دیا, بزنس کرنا. اب جب جذبات میں آ کے فیصلہ کر لیا, تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ دوست پوچھتا ہے اچھا تو نے فیصلہ تو کر لیا, بتا تو نے بزنس کیا کرنا ہے. کہتا ہے یہ نہیں میں نے سوچا. اچھا بزنس کرنے کے لیے تجھے پیسے کتنے, تیرے پاس پیسے کتنے ہیں, اس میں پیسے بھی نہیں ہیں. اچھا بزنس کہاں پہ کرنا ہے, یہ بھی نہیں پتا. اب اس کو ریئلائز ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہ جو سارے فیکٹرز بغیر سوچے بھی میں نے فیصلہ کیا تو جو کہ ریشنل تھا وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے. تو ایک فیصلہ جذبات میں آگے بزنس کا کہ میں نے بزنس کرنا تھا, لیکن وہ کیا کرنا تھا, کدھر کرنا تھا, کتنے پیسے چاہیے تھے, کتنی انویسٹمنٹ چاہیے تھی, کیا کیا فیکٹرز ہوں گے, پروڈکٹ کون سی ہوگی, میں نے اگر شاپ بنانی ہے تو کدھر بنانی ہے, جو ساری بزنس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں
یہ سارے ریشنل ہیں. یہ چیز کیا ہوئی, یہ چیز کیلکولیٹ نہیں کی, بس جذبات میں آ کے فیصلہ کر دیا. نا اگین یہی چیز آپ لائف کے کسی بھی میجر ڈیسیژن میں ڈال دیں. ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اکثر مجھے میسیج آتے ہیں کچھ لوگوں کے, انہوں نے کہا جی میں جو میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن مجھے فلاں نے کہا کہ بس یہ والی چیز تم کر لو, میں نے وہ فیلڈ چوز کر لی, اور اب مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں نے غلط فیلڈ چوز کی تھی, اب میں کیا کروں. اسی طریقے سے شادی سے ریلیٹڈ جذبات میں آ کے کسی کو دیکھا, تھوڑی دیر کے لیے دیکھا, پسند آیا, پسند آنے پہ شادی کر لی, اور شادی کرنے کے بعد اب کیا, جب وہ ریشنل والی چیزیں سامنے آئیں کہ بندہ کیسا تھا, کریکٹر کیسا تھا, وہ جو میں نے پہلے باتیں کی, تو وہ چیزیں اس وقت سوچی نہیں تھی. بعد میں جب رہنا شروع کیا تو پتہ لگا بھی یہ سب تو میں نے فیکٹر نہیں کیا تھا, اور وہ کیا پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ بیلنس ہے. یہ جو چیزیں جو ایموشنز ہیں ہمارے, ان کو ہینڈل کرنا, ان کو مینیج کرنا, یہ ہمیں لائف میں سیکھنا چاہیے. اور میں اکثر چونکہ دیکھتا ہوں کہ ہر چیز میں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں, اور خاص طور پہ جب دین کا معاملہ ہوتا ہے. میں ابھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, ابھی کل ہی کی بات ہے, تو وہ مجھ سے ڈفرینٹ ڈسکشنز کر رہے تھے, ڈفرینٹ کویشچنس کر رہے تھے دین سے متعلق, اور جو سوشل ایشوز ہیں اور پرابلمز ہیں ان سے متعلق. تو میں ان کو بہت ساری باتیں ہوئی, لیکن ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ میں نے اسے بولا کہ دیکھو, میں جتنی ڈسکشنز کرتا ہوں نا, یا میں جو بھی سوشل میڈیا پہ اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں, ایون دین کی بات کرتے ہوئے, دین کا کام کرتے ہوئے بھی, یا دین سے ریلیٹڈ کوئی پوائنٹ ہوتا ہے, تو اتنا ہمارے اندر جذبات بھرے ہوتے ہیں, اتنی ہمارے اندر شدت ہوتی ہے کہ بات بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن چونکہ وہ بندہ بچپن سے ہی ایسا جذباتی قسم کا پروگرام ہوا ہے کہ وہ چھوٹی سی بات کے اوپر جس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا کمنٹس میں یا ڈسکشن میں, یہ جو باتیں کرے گا, یا تو اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ بس ٹوٹل جذبات ہی جذبات ہیں, اس کے پیچھے کوئی سینس نہیں ہے, کوئی لاجک نہیں ہے, کوئی عقل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. ہمیں جو ہماری جو پروگرامنگ ہوئی ہے بحیثیت نیشن, وہ ہر جذبات کے اوپر ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا, دیکھیں جذبات ایلیمینیٹ نہیں ہو سکتے, جذبات ختم نہیں ہو سکتے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جذبات ختم کر دیں, وہ نیچرلی پاسبل نہیں ہے, لیکن جذبات کو ہینڈل کرنا اور جذبات کے ساتھ ریشنل کو ایڈ کرنا, یہ بیلنس بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر یہ ہم سیکھ لیں تو ہمارے بہت سارے جو جذباتی فیصلے ہوتے ہیں, جن کے اوپر بعد میں لوگوں کو ریگریٹس ہوتے ہیں, بعد میں لوگوں کو افسوس ہوتا ہے, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ارریورسیبل بھی ہوتے ہیں کئی دفعہ. اسپیشلی یہ طلاق کا جو معاملہ ہوتا ہے, اگر ہوگی جذبات میں آ کے طلاق دے دی وہ بھائی, تو کیونکہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا, مطلب ہے کہ جذبات کنٹرول نہیں کیے, تو اس حد تک آپ چلے گئے کہ آپ نے اتنا بڑا فیصلہ لیا, بعد میں اب ریگریٹ ہوتا, پھر وہ طلاق سے متعلق جو ہے پھر فتویٰ شاپنگ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں مسلک کے, وہ کہہ رہے ہیں ان کے نزدیک ہوگی, لیکن وہ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی, اور پھر اس کے اندر جو ہے سارا کنفیوژن ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ پہلے ہی اپنے آپ کو ذرا کنٹرول اگر رکھیں تو اس حد تک بات ہی نہ جاتی. تو یہ جذبات والا جو اسپیکٹ ہے, بڑے ڈیسیژنس کرتے ہوئے اس کو تھوڑا سا کنٹرول رکھنا ہوتا ہے. تو آپ نے جذبات بھی رکھنے ہیں بیچ میں, لیکن ریشنل کو بھی ساتھ رکھنا ہے. اور یہ چیز ہمیں اگر ہم دیکھیں تو سیرت کے اندر بھی ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پہ ایسی سچویشنز آئیں جہاں پہ صحابہ کے اندر وہ ایموشنل جو ایکیومن تھا وہ بہت زیادہ ہائی ہو گیا. مکہ میں جب اگین مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مشکلات تھیں, تشدد کیا جا رہا تھا, ان کو ٹارچر دیا جا رہا تھا, تو جب آہستہ آہستہ صحابہ کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی, اور عمر رضی اللہ عنہ جو دین میں آگے, حمزہ رضی اللہ جو ہے دین میں آگے, اور بہت سے اور انفلوئنشل صحابہ جو تھے وہ دین میں آئے, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جیسے. تو کیا ہوا کہ پھر ان کو یہ ریئلائزیشن شروع ہوئی کہ ہم جو ہے اب ان کے جو کفار ہم پہ ظلم کرتے ہیں, تو ہم ان کے ظلم کا جو ہے وہ جواب دے سکتے ہیں. تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ ہم پہ جب ظلم کرتے ہیں تو ہم ان کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ہم ان کا جواب دے سکتے ہیں, ہمارے اندر طاقت ہے, اب ہم دے سکتے ہیں ان کا جواب. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے ابھی اس چیز کی اجازت نہیں ملی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا کہ آپ ان سے کہہ دیں کفوا ایدیکم, آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اپنے ہاتھ باندھے رکھو, واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, اور ان سے کہیں کہ ابھی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اب وہ جو ایک ایموشن تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کریں, جا کے ہم وی ہیو اے کیپیسٹی اینڈ وی آر کیپیبل ٹو ڈو دیٹ, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ جذبات میں آ کے یہ کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتے اور تم نہیں جانتے. تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ نہیں, ان سے کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھیں. دیٹ مینس کہ اگر اوپر سے ظلم ہو رہے ہیں, مسائل آ رہے ہیں, مشکلات آ رہی ہیں, ٹارچر مل رہا ہے, لیکن ابھی تم ریٹرن میں کچھ نہیں کر سکتے. تو جذبات یہ کہہ رہے تھے
ایموشنز یہ کہہ رہے تھے کہ وی شوڈ رسپونڈ بیک, ہم جا کے ان کا مقابلہ کریں. سو دیٹ واز این ایموشنل ایسپیکٹ. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چونکہ پتا تھا کہ اگر یہ ابھی کریں گے تو یہ پری میچور ہے, ان کو نقصان ہوگا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں, ابھی نہیں, کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھے. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ وہ سلولی اینڈ گریجولی تعداد بڑھتی گئی, ہجرت ہو گئی, ہجرت ہونے کے بعد مدینہ پہنچ گئے, مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں پہ مسلمانوں کی جو ہے وہ تعداد بڑھنا شروع ہوگی, مدینہ میں اسلام قائم ہو گیا. اور دیٹ واز دا ٹائم, پھر وہ وقت تھا کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت اجازت دی کہ اب آپ واپس جائیں. اور پھر وہ جب مکہ میں انٹر ہوئے تو فاتح کی حیثیت سے انٹر ہوئے, وہی صحابہ جو تھے پھر جو ہے واپس مکہ میں ان میں سے اکثر جو ہے واپس آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا جو ایک ایموشنز تھے, انہوں نے کہا نہیں, ایموشن سے آپ نے ابھی فیصلہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے ریشنل والی اپروچ جو ہے وہ کہ اس وقت آپ لوگوں کو کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھنا ہے. تو ایک چیز یہ ہے کہ کئی دفعہ لائف میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, یہ میں کر گزروں, مجھے تو کوئی مسئلہ نظر نہیں آ رہا, کیا پرابلم ہے, ابھی کرنا چاہیے, فوراً کرنا چاہیے. تو کیا ہے کہ اپنے جذبات کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہیے, بیکاز میجر ڈیسیژن ہے, اس کا امپیکٹ لائف لانگ ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ آپ کی لائف پہ بہت بڑا ہو سکتا ہے. سو اس کے اندر اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں اور ریشنل کو ساتھ لے کے کیلکولیٹ کر کے پھر فیصلہ کریں. پانچویں چیز کیا ہے کہ جب بھی اپنے لائف میں میجر فیصلہ کرنے لگیں, بڑا فیصلہ کرنے لگیں, تو اس میں ایک چیز آپ نے اپنے ذہن سے نکالنی ہے کہ آپ نے ساری دنیا کو خوش کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھانا. اکثر اگر ہم دیکھیں, اب تھوڑی سی ہسٹری میں جائیں, ابھی بھی شاید ہوتا ہوگا, لیکن میں نے خود اپنی آنکھوں سے چونکہ اپنی فیملی سسٹمز کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھی. اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب اگزامپل کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہم سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہم جب ڈیسیژنس کرتے ہیں تو اس کا پھر الٹیمیٹلی نتیجہ کیا نکلتا ہے. اور ایک کلاسیکل اگزامپل یہ ہے کہ جب کوئی بھی ماں باپ اپنے بیٹی کا یا اپنے بیٹے کا کی شادی کرنے لگتے ہیں, رشتہ آتا ہے, مثال کے طور پہ لڑکی کا رشتہ آیا, لڑکے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد واپس آئے, واپس آنے کے بعد اب وہ ماں باپ کیا کرتے ہیں, لڑکی کے ماموں کو بلایا, چچا کو بلایا, تایا کو بلایا, خالہ کو بلایا, خالو کو بلایا, پھپھا کو بلایا, پھپھو کو بلایا, اگر کوئی رشتے رہ گئے تو ان کو بھی بلایا. سب کو بٹھا کے کہتے ہیں جی یہ ہماری لڑکی کے لیے رشتہ آیا, یہ فلاں لڑکا, آپ بتائیں آپ کیا کریں. اب وہ جو ایک پینڈورا باکس کھلتا ہے وہاں پہ, بیٹا آپ کا تھا, بیٹی آپ کی تھی, ڈیسیژن آپ نے کرنا تھا, آپ نے ساری دنیا کو اکٹھا کر لیا. اب وہاں پہ آپ نے جو 40 بندے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ 40 بندے مختلف سوچ کے ہیں, 40 کی اپنی اپنی چوائس ہے. ایک کہے گا ٹھیک ہے, دوسرا کہے گا نہیں ٹھیک ہے, تیسرا کہے گا تھوڑا سا ٹھیک ہے, چوتھا کہے گا پینٹ پہنتا ہے, پانچواں کہے گا نہیں ٹوپی نہیں پہنتا, چھٹا کہے گا یہ مسئلہ ہے, ساتواں کہے گا اس کے پاس گاڑی ٹھیک نہیں ہے. اب آپ وہاں پہ سب کو سیٹسفائی کیسے کریں گے؟ اچھا, اب آپ نے ڈیسیژن, تو آپ کے پاس دو ہی آپشنز ہیں, یا آپ ہاں کریں گے یا آپ نہ کریں گے. آدھے لوگ آپ کے ساتھ ہاں کی فیور میں, آدھے لوگ آپ کے ساتھ نہ کی کہہ رہے ہیں نہیں کرنا. آپ اگر ہاں کرتے ہیں تو یہ والے آدھے گئے, آپ اگر نہ کرتے ہیں تو دوسرے آدھے آپ سے گئے, کیونکہ پھر آپ سے تو انہوں نے کہنا ہے جی ہماری نہیں مانی, ساڑی تے مندے ہی نہیں, ایسی تے کیا سی نہ کرو. تو اب کیا ہوا, آپ نے خود ہی پہلا ڈیسیژن, جو اتنا بڑا ڈیسیژن آپ کی لائف کا امپورٹنٹ تھا, آپ کے بچوں سے ریلیٹڈ آپ نے ڈیسیژن کرنا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی سے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے, آپ ایک جنرل مشورہ انڈیپینڈنٹلی, کوئی بہت قریبی ہیں اس سے آپ ویسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس طریقے سے ہم کرنا چاہتے ہیں, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن وہ ایک پورا جو سب کو اکٹھا کر کے لیتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ ساروں کو خوش کرنے کے لیے بھائی کیوں کرتے ہیں, اچھا کرتے کیوں ہیں بھائی, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ انہوں نے رشتہ کرتے ہوئے ہم سے پوچھا نہیں. اور ریئلی اچھا, پھر پوچھ لیا, آپ کیا کریں گے؟ اب پوچھنے کے بعد جو آدھے ناراض ہوں گے ان کو آپ کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ تو یہ جو ہم لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اتنا کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے, یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم دین سے چکے بہت, ہمارے دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اب آپ ساری دنیا کو بلا کے اکٹھا کر کے پھر اپنے بچے کی, اپنی بچی کی شادی کا فیصلہ کریں. اور تو یہ کیا ہے کہ آپ اب بڑا فیصلہ کرنے سے اسٹرانگ بنائیں کہ آپ اب جب ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں تو آپ سب کو مطمئن کرنے کے لیے ڈیسیژن نہیں کر رہے. یہ ڈیسیژن سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے لیے جس کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں, وہ ہے لڑکی یا لڑکا جس کے لیے آپ کر رہے ہیں, کیونکہ اس نے لائف گزارنی ہے. اور اس نے جب لائف گزارنی, اور پھر دوسرے نمبر پہ آپ ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ نے ساس سسر بننا ہے الٹیمیٹلی. جو اگر لڑکی ہے تو لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو آپ اس کے ساس سسر بنیں گے, اور اگر
بیٹا تو آبویسلی وہ لڑکی آئے گی تو تب ہوگا. تو الٹیمیٹلی مین تو لڑکا لڑکی ہے, بیٹا یا آپ کی بیٹی جس کا بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں, تو اصل میں تو اس کے لیے کیا چیز بیسٹ ہے وہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی تھی. مجھے ریسنٹلی ایک میسج اور اس کے بعد جو ہے ابھی فوراً ہم رشتہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, ہم 3 سال ویٹ کریں گے. میں نے ویسے ایک کوشچن پوچھا, میں نے کہا آپ 3 سال کیوں ویٹ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے خاندان والے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال ویٹ کریں. میں نے کہا اس میں کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا فرق ہمیں نہیں پتا, لیکن چونکہ فیملی نے کہا تو ہم ویٹ کریں گے. تو کوشچن از کہ بیٹی آپ کی سچویشن, اس کی فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اب خاندان والے آپ کو یہ بتا رہے ہیں جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ بڑا فیصلہ جب بھی لائف میں کر لیں گے, اسی طریقے سے انویسٹمنٹ کی ہم بات لے لیں. آپ بزنس کرنے لگے ہیں تو بزنس کرتے ہوئے آپ نے پورے خاندان کو اکٹھا کر کے آپ پوچھنا نہیں ہوتا کہ بھائی میں سوچ رہا ہوں بزنس کر لوں, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے بڑا فیصلہ کرنا ہے. اب مشورے کے اوپر ہم آگے آئیں گے, وہ ایک الگ پوائنٹ ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیسیژن کرتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں نہیں رکھنا کہ آپ نے ساری دنیا کو خوش کریں گے تبھی کوئی ایسا کوئی فیصلہ آپ نکال ہی نہیں سکیں گے. تو آپ کو یہ میک شور کرنا ہے کہ جب آپ میجر ڈیسیژن کریں گے لائف میں, تو جو ڈائریکٹلی امپیکٹڈ لوگ ہیں, آپ ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ نے بزنس کرنا ہے تو آپ کے پیسے ہیں, آپ نے اگر اپنے لیے کیریئر چوز کرنا ہے تو آپ کا آگے کیریئر ہے, تو آپ خود فیصلہ کرتے ہوئے جو آپ کو بہتر لگتا ہے, آبویسلی جو بھی سرکمسٹانس ہے ان کے حساب سے, تو آپ ڈیسیژن کریں. تو سب کو خوش کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کئی دفعہ اپنے میجر جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں وہ غلط کر جاتا ہے. اسی طریقے سے چھٹی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہے کہ جب بھی بڑا فیصلہ کرنے لگیں اس میں اس سے پہلے کیا کریں, استخارہ کریں. استخارہ ایک ایسی زبردست چیز ہے, ایسا زبردست ٹول ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہم استخارہ سے اس طریقے سے فائدہ نہیں حاصل کرتے جس طرح ہمیں حاصل کرنا چاہیے. استخارہ کرنے کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کرنے کی ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے وہ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھانے کی تعلیم دیا کرتے یا صورتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے. اتنی زیادہ ایمفسائز کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے پہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے, فرض کے علاوہ یعنی 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے جو ہے وہ استخارہ کی دعا کر لیا کرو, اللہ سے استخارہ کیا کرو. اب یہ جو استخارہ ہے ہمارے ایک تو چونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے, اس لیے ہم اس سے اس طریقے سے بینیفٹ بھی حاصل نہیں کر پاتے. استخارہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف وہ عربی کے الفاظ پڑھ لیے, ٹھیک ہے دعا تو آپ نے وہی پڑھنی اور عربی میں ہی پڑھنی ہے, لیکن ایک تو چیز یہ ہے کہ اس دعا کو یاد کر لیں کیونکہ وہ آپ کو بار بار اپنی لائف میں ضرورت پڑے گی. استخارہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ ہمیں صرف زندگی میں 1-2 دفعہ کرنا ہے, بلکہ بہت فریکوینٹلی ضرورت پڑتی ہے اور کرنا چاہیے. دوسری چیز کیا ہے کہ اس دعا کے معنی کو سمجھیں. اس دعا کو اگر آپ پڑھیں گے, اس کی ٹرانسلیشن آپ پڑھیں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ ایکچولی کہہ کیا رہے ہیں. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ استخارہ کرتے ہوئے انسان اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے کہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے یا اللہ میں بالکل بے بس ہوں. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے, میں کسی چیز کا علم نہیں رکھتا, تو ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے, میں کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا, اور میں تجھ سے جو ہے اس چیز کا سوال کر رہا ہوں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ چیز میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے, میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو میرے لیے اس کو آسان کر دے, اور اگر یہ چیز میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے بری ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے. ایک مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو, آپ اس کا ترجمہ پڑھیے گا آپ کو اندازہ ہوگا. تو ایک دعا ہے لیکن وہ اتنی جامع اور اتنی زبردست دعا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بالکل بے بس کر کے اور اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں, اور آپ یہ شو کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے, بس تو ہی علم رکھتا ہے, یا اللہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے لیکن تو ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے, یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے, اور یا اللہ مجھے یہ نہیں پتا کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا برا, لیکن تو جانتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک ہے یا برا ہے. اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ اگر یہ میرے لیے ٹھیک ہے تو آسان کر دے, اگر برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو تو مجھ سے دور کر دے. اس سے زیادہ جامع الفاظ میں دعا کسی کام کے لیے مانگی نہیں جا سکتی. تو اپنے معاملات کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آپ کی جمع پونجی ہے, ساری زندگی کی جمع پونجی ہے. آپ کا ایک بڑا کوئی قریبی جاننے والا ہے جو آپ کا بڑا
خیر خواہ بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے اور یہ ڈفرینٹ جگہ پہ لوگوں کی انویسٹمنٹس لے کے انویسٹ کرتا ہے اور اس میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کو دیتا ہے, جو کہ حلال طریقے سے ایک پروفٹ کماتا ہے. آپ کو پتہ لگا, آپ نے سوچا کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں, اب آپ 10 لاکھ روپے لے کے اس پاس چلے جاتے ہیں اور آپ اس کو جا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بزنس میں ڈفرینٹ بزنس میں انویسٹ کرتے ہیں, تو مجھے نہیں پتا کہ کون سے بزنس میں فائدہ زیادہ ہو رہا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں آپ پراپرٹی میں بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ آٹو موبائل میں بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ آئی ٹی کے اندر بھی ڈیل کرتے ہیں, آپ یہ 10 لاکھ روپے لے لیں, آپ نے جہاں پہ اس کو لگانا ہے لگا دیں اور جب بھی پروفٹ ہوگا آپ مجھے دے دیجیے گا. تو آپ اس کو اپنے سارے پیسے اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ایک یقین ہوتا ہے نا اس شخص کے اوپر. لیکن عین ممکن ہے کہ آپ نے اس کے جب دیا, اس کی ٹریک ہسٹری بھی ٹھیک تھی, ٹریک ریکارڈ بھی ٹھیک تھا اس کا, لیکن جب آپ نے اپنے انویسٹمنٹ دی تو ہوتا ہے اس کو اس وقت لاس ہو جائے. دیٹس کوائٹ پاسبل. لیکن اللہ کے ساتھ جب ہم معاملہ کرتے ہیں اور اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں پہ بھی ناکام نہیں ہوتا. کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتی, اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہو سکتے, اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرے گا ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا, چاہے ہمیں وقتی طور پہ کڑوا لگے, چاہے ہمیں وقتی طور پہ برا لگے. لیکن جب اللہ سے مانگا کہ اللہ یہ میرے لیے اگر بہتر تھا تو مجھے دے دے, تو پھر آپ کو مل جاتا, تو یقین رکھیں کہ یہی میرے لیے بہتر تھا. اور اگر آپ نے جب کہا تھا کہ میرے لیے برا ہے تو مجھے سے دور کر دے, تو آپ سے دور ہو گئے, تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے لیے یہی بہتر تھا. تو وہ ایمان اور یقین جو ہے وہ ہمارا اللہ کے اوپر جو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب ہم استخارہ کریں تو استخارہ کرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور یہ ایسے ہی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنی لائف کا ایک بہت بڑا فیصلہ کرتے ہوئے یوں سمجھیں کہ اپنی زندگی کا یا اس فیصلے کے جو سٹیئرنگ ہے اس سے آپ ہٹ کے سائڈ پہ بیٹھ گئے اور آپ نے اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ اب یہ تو جانے اور تیرا کام جانے, اور آپ بالکل کنٹرول اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیں. کہ ہم اگر لائف میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہمیں بعد میں ریئلائز ہوتا ہے کہ بھائی میرے اپنے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے. اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں, اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بالکل چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن وہ لائف میں ایسے ہو جاتا ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ میں نے تو اس کے لیے کوشش نہیں کی تھی لیکن ہو گیا. تو اللہ کے حوالے اپنے معاملات کو کرنا سیکھیے. اور دوسری بات, استخارہ سے متعلق ایک چیز یاد رکھیں, بہت سے لوگوں کے سوال بھی آتے ہیں اور اس میں کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے بھی اکثر میسج آتا ہے جی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں. تو یاد رکھیں کہ میں تو اول کوئی استخارہ سروسز نہیں دیتا, کیونکہ ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. استخارہ کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس شخص نے اپنے لیے کوئی کام کا فیصلہ کرنا ہے تو اس شخص کو استخارہ کرنا ہوتا ہے. مطلب آپ ترجمہ بھی پڑھیں گے نا دعا کا, تو آپ یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں میں, اگر یہ کام میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے اچھا ہے تو تو اس کو میرے لیے آسان کر دے. اور آگے بھی مزید دعا. اب آپ کہتے ہیں جی فلاں پیر صاحب کو, فلاں صاحب کو جو ہے جی پیڈ استخارہ کرتے ہیں جی, ان کا استخارہ بڑا اچھا نکلتا ہے جی, سستا بھی کرتے ہیں اور وہ والے تو دوسرے ہیں, یہ پاکستانی روپی میں کرتے ہیں, فلاں والے پاؤنڈ میں کرتے ہیں, لیکن یہ پاکستانی روپی میں بھی کرتے ہیں, ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے, ان سے کرواتے ہیں جی استخارہ. اب وہ دعا پڑھیں گے تو کیا دعا پڑھیں گے؟ آپ نے مثال کے طور پہ استخارہ کروایا اپنے بیٹے کے رشتے کا, ٹھیک ہے, یا جاب کا, کوئی بھی استخارہ کرایا, یا کیونکہ اکثر استخارے جو زیادہ تر ہوتے ہیں نا وہ رشتوں سے ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں بڑے مزے کی بات ہوتی ہے, دوست سے بیٹھا اس نے کی, کہتا بھی دیکھو بات یہ ہے کہ اگر لڑکا خوبصورت ہو اور مالدار ہو تو ہمارے استخارے ٹھیک ہی نکلتے ہیں ہمیشہ, ٹھیک ہے. تو وہ چیز ہے نا, وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن بہرحال تو استخارہ کیا ہے کہ خود کرنا ہوتا ہے. اب آپ نے کسی کو کہہ دیا استخارہ کرے, جی میرے بیٹے کی شادی کرنی ہے, اب رشتہ آیا, ذرا مجھے استخارہ کر کے بتائیں کہ کیسے. اب جب وہ دعا کریں گے استخارہ میں, وہ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, تو بندہ کہ مولوی صاحب شادی آپ نہیں کرنے جا رہے, وہ لڑکے نے شادی کرنی ہے. تو جس نے شادی کرنی ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے. اسی طریقے سے والدین استخارہ کریں کہ والدین بھی جو کام کرنے چاہ رہے ہیں, یعنی میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں اپنے بیٹے کے لیے, جو بھی سلیکشن کرنے جا رہا ہوں, اگر یہ میرے دین کے لیے, میرے معاش کے لیے, میری آخرت کے لیے بہتر ہے. تو جو ریلیونٹ لوگ ہیں جن کی زندگیاں اس میں ڈائریکٹلی جن سے لنکڈ ہے, ان کو استخارہ کرنا چاہیے. تو بہرحال ایک لمبی ڈسکشن ہے, لیکن یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں کہ استخارہ خود کریں,
دعا کو یاد کریں, دعا کا ترجمہ پڑھیں تاکہ سمجھ آئے کہ ہم استخارہ کیا کر رہے ہیں اور اللہ سے ہم مانگ کیا رہے ہیں. اور استخارہ ایسی چیز ہے سبحان اللہ کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کو خود اپنی لائف میں اس چیز سے ریلیٹڈ چیزیں یا آپ کے فیور میں یا آپ کے اگینسٹ جاتے ہوئے نظر آئیں گی. اور یہاں پہ اگین ایک اور پوائنٹ بھی بتا دوں کہ استخارہ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ استخارہ کرتے ہوئے میں رات کو سوؤں گا تو رات کو میں اگر مجھے رات کو سفید نظر آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا ہے, اور اگر مجھے کالا نظر آئے گا تو برا ہے. مطلب کہ اگر مجھے ٹام کروز نظر آ گیا تو پرابلی اٹس رائٹ تھنگ, اور اگر شاہ رخ خان نظر آ گیا تو پتہ نہیں کیا کروں گا یہاں. تو یہ, یا پھر اچانک ہی ایک دم سے مجھے کوئی خوفناک قسم کی شکل نظر آ جائے گی تو کیا کروں گا. سونے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ استخارہ جب کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس چیز کی طرف مطمئن کر دیتا ہے یا اس کے اگینسٹ کر دیتا ہے, یا سرکمسٹانسز ایسے ہو جاتے ہیں, ایسے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے ہونا شروع ہو جاتی ہے یا آپ سے دور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو استخارہ کا ایک کانسیپٹ ہے, بہرحال ایک لمبی ڈسکشن انشاءاللہ کبھی اس پہ ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. تو لائف میں جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگے گا اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے کے استخارہ لازمی کرنا ہے. ساتویں چیز کیا ہے؟ ساتویں چیز کیا ہے کہ جب بھی کوئی بڑا کام کرنے لگیں تو مشورہ کریں. اور مشورہ ایسی چیز ہے کہ جب بھی کوئی کام مشورے سے کیا جاتا ہے تو اس میں خیر ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ مدد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور اکثر کیا ہوتا تھا وہی آتے تھے, وہی کہتے ڈائریکٹلی الگ طرف سے کمانڈز آتے تھے, احکامات آتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں ڈائریکٹلی بتا سکتے تھے, اور کچھ چیزوں میں بتایا بھی کہ بھئی یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ کریں یہ نہ کریں, ایسے کریں ایسے نہ کریں, ابھی ہجرت کریں ابھی رک جائیں, ابھی یہ دشمن کے لیے مدد آ رہی. تو یہ سب ڈائریکٹ بھی چیزیں ہوئیں, لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ آپ ان سے یعنی صحابہ سے دین کے معاملے میں مشورہ کر لیا کریں. اب دیکھا جائے تو یہ اس کے لیے تعلیمات ہیں, یہ آنے والی امت کے لیے ساری تعلیمات دی جا رہی ہیں کہ زندگی میں جب بھی کوئی بڑا فیصلہ کرنے لگو تو مشورہ کر لیا کرو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ آپ اکثر چیزوں میں صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے, اور کئی سچویشن ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ نے صحابہ کی رائے کو اپنی پسند کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی. اور غزوہ احد جو کلاسیکل اگزامپل ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا کہ جب دشمنوں کے ساتھ مقابلے کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا, اور مشورہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے مقابلہ کرنا چاہیے یا مدینہ سے نکل کے دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے. اب آپ کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں مدینہ میں رہ کے, میں ان میں سے کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے, تو ان کے ذریعے تھا کہ نہیں ہمیں باہر نکل کے دشمن کا باہر نکل کے جو ہے کسی جگہ پہ مقابلہ کرنا چاہیے. اور ان صحابہ نے بڑا اصرار کیا اس چیز کے اوپر کہ نہیں اللہ کے رسول ہمیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا چاہیے. تو ایک رائے کے طور پہ بتایا, مطلب آبویسلی ایک رائے کے طور پہ بتایا, لیکن وہ رائے اتنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس پہ اتنا اصرار کیا کہ الٹیمیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو چوز کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. اب تھوڑا وقت گزرا تھا تو ان صحابہ کو ریئلائز ہو گیا کہ شاید ہم نے ضرورت سے زیادہ اس چیز پہ ایمفسائز کیا ہے, اس پہ اصرار کیا کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے, اور ہمارے اصرار کرنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رائے کو جو ہے وہ مان لیا. تو بہرحال اس میں آگے جا کے ہم اس پوائنٹ پہ بات کریں گے, لیکن مقصد بتانے کا کیا ہے کہ آپ نے مشورہ کیا اور مشورہ کرتے ہوئے صحابہ کی رائے کو پھر جو ہے وہ اس رائے کے مطابق عمل کیا. اسی طریقے سے غزوہ خندق کا جب معاملہ آیا تو غزوہ خندق میں بھی پھر آپ نے مشورہ لیا, اور اس مشورے کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ہمیں جو ہے وہ مدینہ کے جو بھی انٹرنس ہے وہاں پہ ہمیں ایک خندق کھود دینی چاہیے تاکہ دشمن انٹر ہی نہ ہو سکے. تو آپ کو یہ رائے بڑی پسند آئی اور آپ نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی رائے کو جو ہے وہ لیا اور اسی پہ جو ہے وہ خندق کھدوائی. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے, یہ سب معاملات, یہ سب چیزیں, یہ سب ڈیسیژن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کر سکتے تھے. اللہ کی مدد بھی ہے, رشتوں کی مدد بھی ہے, لیکن اس کے باوجود امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی لائف میں جب بھی بڑے فیصلے کرو گے تو اس میں مشورہ کر لیا کرو. اب مشورہ کرتے ہوئے ایک چیز کا خیال رکھیں کہ مشورہ کرنا کس کے ساتھ ہے. یہ نہیں مشورے کا مطلب کہ باہر سے گلی سے سبزی والا گزر ہے تو اس کو روک کے پوچھا بھائی آپ ذرا مشورہ بتائیں کہ میں نے آگے مجھے آئی ٹی میں جانا چاہیے یا مجھے بزنس میں جانا چاہیے.
ہر ایرے غیر نتھو خیرے سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے لائف کا، اسپیشلی میجر ڈیسیجنس کا. آپ جس سے مشورہ کریں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ علم والا ہونا چاہیے، کہ اس کا اپنا علم جو ہے وہ ہونا چاہیے. اب دین سے ریلیٹڈ کوئی بات کریں تو آبویسلی آپ کسی اہل علم سے پوچھیں گے جو کہ دین کا علم رکھتا ہے. آپ اگر بزنس سے ریلیٹڈ مشورہ، آپ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے اپنے سرکل کے اندر ایسا شخص ڈھونڈیں گے جو بزنس کا اچھا ایکسپرٹ ہے اور جو ایک سکسیسفل بزنس مین ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ آپ کو ایک سنسیئر اور صحیح مشورہ دے گا. ایسا نہیں ہے کہ بزنس کا مشورہ لینے کے لیے آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب میں بزنس سٹارٹ کرنے لگا ہوں تو وہ آپ بتائیں کہ میں کیا کروں، تو وہ کہیں گے بھائی مجھ سے دل شل نکلوانے ہیں اگر تو وہ سرجریاں کروانی ہیں وہ تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ بزنس والا کام میرا نہیں ہے. سو مشورہ کرتے ہوئے ایک تو جس سے مشورہ کیا جائے وہ علم والا ہو، اس کا اپنا نالج ہونا چاہیے، دوسرا آپ کا خیر خواہ ہو، تیسرا آپ کو وہ صحیح مشورہ دینے والا ہو. تو اس طریقے سے اپنی زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور رکھیں جو اہل علم ہوں، حکمت والے ہوں، وزڈم والے ہوں، جو آپ کو ایک جینوئن اور سنسیئر مشورہ دے سکے. تو اس میں بھی پینڈورا باکس نہیں کھولیں، ساری دنیا میں ہر ایک سے مشورہ مت لیں، سلیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے جن سے آپ مشورہ کریں. تو مشورہ کرنا جو ہے اس کی عادت ڈالیں، کیونکہ کیا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں خود کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں جو کہ کوئی بھی چیز کرنے لگتا ہوں تو میں جو بھی میرے ریلیونٹ لوگ ہیں جن سے مشورہ کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں، حالانکہ میں نے خود سب کچھ سوچا ہوا ہوتا ہے اور مجھے یوں لگتا ہے کہ نہیں اب اس میں سے میں نے جتنی بھی چیزیں سوچنی تھی وہ ساری مجھے بالکل کلیئر ہیں. لیکن جب میں مشورہ کرتا ہوں تو مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کئی ایسے پوائنٹس وہ بتاتے ہیں جن کے بارے میں نے بالکل بھی نہیں سوچا ہوتا، اور مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں اگر میں مس کر جاتا تو شاید میں اپنی عقل کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کرتا اور بعد میں مجھے نقصان ہوتا. تو اپنی عقل کے اوپر ریلائی نہیں کیا کریں، وہ اس کو بھی یوز کرنا ہے، لیکن اچھے سنسیئر تجربہ کار ایکسپیرینس لوگ جو ہیں ان کے علم سے، ان کے تجربے سے فائدہ حاصل کیا کریں. وہ آپ کو کئی دفعہ ایسا مشورہ دیں گے جو آپ کو شاید اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، لیکن بعد میں آپ کو ریلائز ہو کہ ان کا جو مشورہ تھا وہ بہت اچھا تھا. تو میجر ڈیسیژن کرتے ہوئے مشورے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں. آٹھویں چیز کیا ہے؟ اچھا ہم اگر سیکوینس میں چلیں تو پچھلے 2 پوائنٹ سے، تو آپ نے میجر ڈیسیژن کرتے ہوئے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے مشورہ کیا جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور پھر جب تم پختہ ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کر ڈالو. مطلب میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، یعنی آپ نے اب جو کام کرنا تھا آپ نے استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد آپ نے ڈیسیژن لیا آئیدر فار اور اگینسٹ کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے یا آپ نے وہ کام نہیں کرنا. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں، اور میں خود بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اکثر چیزوں میں مسٹیک کر جاتا ہوں، اور obviously it's a reminder for me as well کہ ہم فوراً جو ہے نا وہ ڈیسیژن کے کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں. ہم یہ ٹائم نہیں لیتے کہ مجھے فیصلہ کرنے سے پہلے کا ٹائم. اچھا مقصد میرا بتانے کا کیا ہے، کوئی بھی چیز ہم کرنے لگتے ہیں تو یس نو کر دیتے ہیں فوراً آپ، کیونکہ یس اور نو جو ہوتا ہے نا وہ ڈیسیژن ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہوتا ہے وہ پروسیس ہوتا ہے. ہم پروسیس کو ٹائم نہیں دیتے، ہم فوراً یس نو کر لیتے ہیں، اور پھر جب یس کر دیتے ہیں سوچے سمجھے بغیر، تھوڑے گھنٹوں بعد یا چند رات کو سو کے اٹھیں گے تو اچانک صبح خواب آ جائے گا، اوہو یہ میں نے کیا کر دیا. پھر ساتھ ہی کہیں گے بھائی میں نے تم سے کل یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتا ہوں، میں آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بزنس نہیں کرنا. اچھا ٹھیک ہے، نہیں نہ کر دیا. پھر اچانک سوئیں گے، سو کے اٹھیں گے، پھر خیال آئے گا نہیں مجھے تو کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد جائیں گے نہیں یار میں نے سوچا، میرا خیال ہے مجھے تیرے ساتھ بزنس کرنا چاہیے. اب وہ بندہ کہے گا بھائی تیرا دماغ خراب ہے اور میرا بھی دماغ خراب کر رہے ہیں، تو پہلے ڈیسیژن. سو دیٹ از اے بگ پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ڈیسیژن فوراً لے لیتے ہیں. آپ نے ڈیسیژن نہیں لینا جب تک آپ پورے طریقے سے کسی ہاں کرنے والی پوزیشن یا نہ کرنے والی پوزیشن میں نہیں ہے. تو مت ڈیسائیڈ کریں، ٹیک یور ٹائم. کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی چیز کے کرنے کا پختہ ارادہ کر لو دین یو گو ہیڈ ود دیٹ. یہ بیک اینڈ فورتھ جو چیز ہوتی ہے نا اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. ایک تو انسان کریڈیبلٹی لوز کر جاتا ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ سیریس بندہ نہیں ہے، اس کو تو کلیئرٹی نہیں ہے، یہ انتہائی کنفیوز انسان ہے، اس کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. اور آپ خود بھی انکمفرٹیبل سچویشن میں ہوں گے، دوسرا بھی انکمفرٹیبل ہوگا. تو یہ کیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، انسان اپنی لائف میں کچھ بھی نہیں کر پاتا.
تو ڈیسیژن کرنے سے پہلے کے جو اسٹیپس ہیں ان کو امپورٹنٹ ہے کہ اس پروسیس میں بے شک آپ ٹائم لے لیں. آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے کہ یار ایک بزنس مل کے اسٹارٹ کرتے ہیں, تو آپ پوچھیں گے اچھا کیا بزنس ہے, بزنس کی ڈسکشن ہوئی, آپ پوچھیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے میں تجھے بتاؤں گا, گیو می سم ٹائم. اب آپ نے وہ ٹائم لینا ہے, ابھی آپ نے اس کو ڈیسیژن نہیں بتایا. ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ڈیسیژن دے کے پھر ہم سوچنا شروع کرتے ہیں. سو اس سے کہ بھائی ٹھیک ہے, لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ, لیٹ می ٹیک سم ٹائم, اپنی کیلکولیشن کریں, وہ پیچھے والا پروسیس جائیں, استخارہ کریں, انفارمیشن گیدر کریں, مشورہ کریں, جو کچھ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ آگے اس کو بتائیں کہ یار میں نے سارا اس کو دیکھا ہے, لیکن ان فیکٹرز کی بیس کے اوپر میرا خیال ہے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. اور اب آپ نے کر لیا تو اب آپ اس پہ قائم رہیں, یا اب آپ نے آگے چلنے کا فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ٹھیک ہے لیٹس گو اہیڈ ود دس بزنس ڈیل, ہم پارٹنرشپ کرتے ہیں. اب آپ پھر قائم رہیں, اب اللہ پہ بھروسہ کریں, اب بلا وجہ بیک آؤٹ نہیں کریں, کیونکہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہوتا نا, اور ہمیں یہ وہ جو شروع میں نے بات کی کہ جب تک 100% مجھے سامنے نظر نہیں آئے گا میں آگے سٹیپ نہیں لوں گا. سو دیٹس ویئر وی گیٹ اسکیئرڈ, اور وہ اسکیری پارٹ جو ہوتا ہے, وہ رسک والا پارٹ ہوتا ہے, وہی تو توکل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو, پھر اس پہ آگے بڑھو. اور غزوہ احد کا جو میں نے بتایا کہ جب صحابہ کو ریئلائز ہوا کہ ہمارے اصرار کرنے کی وجہ سے, ہمارے بہت زیادہ ایمفسائز کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ مدینہ سے باہر نکل کے جو ہے وہ مقابلہ کریں گے, تو وہ صحابہ واپس آئے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول ہمیں جو ہے وہ ریئلائز ہوا ہے کہ ہم نے شاید بہت زیادہ اس چیز پہ اصرار کیا, اور تو آپ جو ہے جو بہتر آپ سمجھتے ہیں آپ وہ کیجیے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی وہ زرہ پہن لی تھی, اور وہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زرہ پہن لی ہے, اور یہ کسی نبی کو زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے تو پھر اس کو دوبارہ اتارے. یعنی اب جو پہلے والا پروسیس تھا اس میں تو ٹائم لیا جا سکتا تھا, مشورہ جو اب لیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ باہر نکل کے کرنا چاہیے, کچھ نے کہا کہ مدینہ میں رہ کے کرنا چاہیے. دیٹ واز دا ٹائم جس میں شاید تھوڑا ایکسٹرا ٹائم لے کے اینالائز کیا جا سکتا, جو ہے وہ ڈسکشن کو بیک اینڈ فورتھ آپ کر سکتے تھے. لیکن ونس یو ہیو ڈیسائیڈڈ کہ نہیں اب مجھے یہ کرنا ہے, دین یو اسٹک ٹو دیٹ. پھر آپ کیا ہے, پھر آپ اس پہ آگے چلیں, پھر اللہ پہ بھروسہ کریں, پھر اللہ پہ توکل کا ٹائم ہے. تو کیا ہے کہ پروسیس میں ٹائم لے لیں, لیکن ڈیسیژن کرنے کے بعد پھر دین یو اسٹک ٹو دیٹ, پھر اس کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. اور یہ چیز چاہے بزنس کا معاملہ ہے, چاہے ایجوکیشن کا معاملہ ہے, کہ آپ نے بڑا سوچا کہ مجھے میڈیکل میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, بہت ساری کیلکولیشن کی, جب کرنے کے بعد ایک فیصلہ کر لے گا میڈیکل میں جانا ہے تو پھر آپ اس پہ آپ اللہ پہ بھروسہ کر کے اس پہ لگ جائیں اور قائم کام کریں. اور آبویسلی ریلیشن شپ کے اندر بھی یہی ہے, اور جو بھی بڑے فیصلے لائف کے ان کے اندر یہی چیز میٹر کرتی ہے کہ کرنے سے پہلے ٹائم لے لیں, لیکن کرنے کا ڈیسیژن کر لیں, اس کے بعد پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. فائنلی دو چیز اور رہ گی, 2 پوائنٹس اور رہ گئے کہ جب میجر ڈیسیژن کریں تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے گمان اچھا رکھیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ڈیسیژن تو کرنے لگتے ہیں لیکن وہ پہلے ہی گیو اپ موڈ میں ہوتے ہیں. میں ایک شخص کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ اپنی لائف کی ڈفرینٹ سچویشن بتا رہا تھا کہ میں نے جب میں نے پہلی شادی کی تھی فرسٹ ٹائم, تو مجھے پتا تھا کہ وہ ڈیورس ہوگی. تو اب آج بزنس سے ریلیٹڈ کہا تھا, میں نے یار بزنس اسٹارٹ کرنے لگا تھا, لیکن مجھے اسٹارٹ کرتے ہوئے پتا تھا کہ لاس ہوگا, تو وہ لاس ہو گیا. اب پوائنٹ کیا ہے کہ آپ جب بڑا فیصلہ کرنے لگے تو فیصلہ کرتے ہوئے آپ کا اللہ سے گمان اتنا نیگیٹو ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرے بزنس میں لاس ہوگا, مجھے پتا ہے کہ میں جاب میں فیلئر ہوگا, مجھے پتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا, مجھے پتا ہے کہ یہ چیز میری نہیں چل سکے گی. تو ڈیسیژن کرتے بھی آپ اتنے نیگیٹو فریم آف مائنڈ میں ہیں, ڈیسیژن کرتے بھی آپ کا اللہ سے گمان اتنا کمزور ہے, تو پھر زیادہ چانسز یہی ہیں کہ جو آپ نے گمان رکھا تھا اسی کے مطابق ہو. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اگر اللہ سے گمان اچھا تھا کہ اللہ میں نے استخارہ کیا ہے, میں نے مشورہ کیا ہے, اب میں تیرے پہ بھروسہ کر کے یہ کام کرنے جا رہا ہوں, اب مجھے تیری اس پہ مدد چاہیے, اور مجھے تجھ سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تو میرے لیے اس میں خیر ڈالے گا. تو آپ نے اب اللہ سے گمان اچھا رکھا ہے. تو اب گمان اچھا ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ چانسز یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی, اور وہ کامیابی کے
جب ہم نیگیٹو ہوپلیسلی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو فیلئر ہی ہونا ہے مجھے پتا ہے, تو پھر یاد رکھیں کہ آپ نے پہلی فاؤنڈیشن ہی فیلئر کی خود ڈال دی, اور موسٹ لائکلی وہ فیلئر ہی ہوتا ہے. اور میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکشن کی اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ڈسکشن کی, میں نے ریئلائز کیا کہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے وہ کہتا تھا کہ یار یہ میں کام کرنے جا رہا ہوں لیکن یار میرا یہ کام بھی نہیں چلتا, میں یہ کام کرنے لگا ہوں لیکن وہ بھی نہیں چلے گا, مجھے پتا ہے میں فلاں جگہ انویسٹ وہاں پہ بھی نہیں ہوگا. میں نے اسے لسن ٹھہر سر, واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از کہ یہ ساری چیزیں سب چھوڑ کے پہلی چیز جو یو ہیو ٹو چینج یور مائنڈ سیٹ از کہ تم اللہ کے ساتھ اپنا گمان ٹھیک کرو. تم جب کسی کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لیتے ہو کہ یہ نہیں ہونے والا تو تمہاری فاؤنڈیشن ہی غلط ہے. اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرو کہ اللہ میں یہ کرنے لگا ہوں اور مجھے پورا امید ہے آپ سے کہ انشاءاللہ آپ اس میں خیر ڈالیں گے. تو یہ کیا ہے کہ اللہ سے جب گمان اچھا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے. اور فائنلی لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, وہ چیز جو کہ ہر چیز میں ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے دعا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا, میجر فیصلہ ہو, میجر ڈیسیژن ہو, ٹف ڈیسیژن ہو, چھوٹا ڈیسیژن ہو, جیسے بھی حالات ہوں اللہ سے دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے. اور یہ سوچ کے تو بالکل بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اتنے عرصے سے یہ مانگ رہا ہوں یا اتنے عرصے سے اس مشکل سے نکلنے کے لیے دعا کر رہا ہوں لیکن جو ہے وہ میری مشکل آسان نہیں ہو رہی. اور انبیاء علیہ السلام کی ہم زندگیاں دیکھیں تو ہمیں ایسی ایسی ایگزامپلز ملتی ہیں کہ کئی سال تک انہوں نے مشکلات میں زندگی گزاری, حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہوتے تھے, لیکن اس کے باوجود کیا ہے کہ آبویسلی وہ نبی ہونے کی حیثیت سے تو ایسا نہیں ہو سکتے اللہ سے معاذ اللہ کوئی نگیٹو تھاٹس رکھیں, لیکن ہمیں کیا ہے کہ ہمارے لیے بحیثیت امت ہوتے ہوئے بھی کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور اس یقین کے ساتھ کرتے رہیں کہ جب وقت صحیح ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے حالات کو ٹھیک کر دے گا. بیماری ہے, مشکل حالات ہیں, اللہ سے دعا کریں, اس یقین سے کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور بہتر کرے گا. بزنس نہیں چل رہا, اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ بہتر ضرور کرے گا. تو یہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری دعا کا جو ایکسپیکٹڈ آؤٹ کم ہے, جو ہم رزلٹ چاہ رہے ہیں وہ کب نکلے گا. خواہش ہماری یہ ہوتی ہے کہ میں نے ابھی دعا کی ہے تو ابھی پوری ہو جائے, یا ابھی جو میں مانگ رہا ہوں وہی چیز ہو جائے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ضروری ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں ہمیں وہی چیز ملے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتر چیز دے دے, ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی مشکل آسان کر دے, کوئی مصیبت کو ٹال دے, اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمارے لیے آخرت کے اندر ذخیرہ کر دے. تو دعا مانگنا جو ہے وہ ہر حال میں ہم نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے, چاہے ہمیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں چاہے ہمیں چیزیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آئیں. آپ اللہ سے مانگتے رہیں کہ یا اللہ تیرے بھی بھروسہ ہے, تو نہیں کرنا ہے, آج ہوگا کل ہوگا مجھے نہیں پتہ, لیکن اتنا مجھے یقین ہے کہ تو میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا, تو میرے لیے آسانی کرے گا. جب تو نے باقی بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی کی تو میرے لیے بھی آسانی کر سکتا ہے. تو دعا کا جو اہتمام کرنا ہے کہ دعا کو کسی حال میں بھی ہم نے وہ چھوڑنا نہیں ہے. تو یہ چند پوائنٹ ہے کہ جن کو اگر ہم سامنے رکھ کے اگر زندگی کے بڑے فیصلے کریں تو اس میں ہمیں ایٹ لیسٹ ایک کچھ نہ کچھ ہیلپ ضرور مل سکتی ہے کہ ہم بڑے فیصلے کرتے ہوئے ہمارے جو چانسز آف سکسیس ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا جی, کوئکلی اگر کوئی کویسچنز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو انشاءاللہ I'll try to address that. جی اوکے جی, اچھا جی, اوکے اوکے جی, کوئی اگر کویسچنز اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں تو اوکے جی. جی شیخ تعالیٰ تیمور بھائی کوئی شارٹ دعا آن دا اسپاٹ استخارہ بتا دیں. تعالیٰ میرے علم میں تو کوئی شارٹ دعا نہیں ہے. بہرحال میرے علم میں ایک ہی دعا ہے جو استخارہ سے ریلیٹڈ جو نارمل وہ دعا ہے, لیکن بہرحال آپ مجھے پرائیویٹلی کانٹیکٹ کر لیجیے گا, میں چیک کر لوں گا. اگر کوئی دعا ایسی ہوئی جو شارٹ ہے تو پرابلی آل شیئر, لیکن میری نالج میں ابھی اس وقت ایسی کوئی دعا نہیں ہے. اچھا جی,
how can I control my negative thoughts. اچھا چلیے، اب نیگیٹو تھاٹس جو ہے بیسیکلی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اور نیگیٹو تھاٹس جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں جس قسم کی ہوتی ہیں اس کے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں. آپ جب تک ان سورسز کو یا ان انٹرنسز کو بلاک نہیں کریں گے وہ آپ کے دماغ میں چلتے رہیں گے. نیگیٹیوٹی انسان کی پرسنالٹی میں یا انسان کی تھاٹس میں یا انسان کی لائف میں وہ کیوں آتی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ذہن کو ایک خاص طریقے سے بہت لمبے عرصے سے پروگرام کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پروگرامنگ کے جو سورسز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ پڑھتا ہے اور جو کچھ بولتا ہے، اور اگر یہ چیز اور ایڈ کر لیں کہ جس قسم کی کمپنی میں وہ بیٹھتا ہے، یہ 5 چیزیں، یہ ساری چیزیں مل کے ہماری پرسنالٹی کو جو ہے وہ بنا رہی ہوتی ہیں، یا ہماری پرسنالٹی کو ڈسٹروائے کر رہی ہوتی ہیں، یا ہماری پرسنالٹی جو بنتی ہے یا وہ ساری ان فیکٹرز کی بنیاد کے اوپر بنتی ہے. تو نیگیٹیوٹی آنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نیگیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو میجورٹی ڈسکشن ہماری نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. ملک کے حالات خراب ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہوگا، ڈالر اوپر چلا گیا، بجلی نہیں ہوتی، گیس نہیں ہوتی، سڑکیں کب ٹھیک ہوں گی، کوئی بھی چیز. اسی طریقے سے پالیٹکس کی ہم بات کر لیں، اسی طریقے سے ہم لائف کی بات کر لیں، پتہ نہیں مسائل ہی مسائل ہیں، دنیا تو برباد ہونے والی ہے، سب لٹ گئے پٹ گئے برباد ہو گئی، کانسٹنٹلی ٹاکنگ اباؤٹ دی نیگیٹو تھنگس. جب آپ مستقل نیگیٹو باتیں کریں گے اور نیگیٹو لوگوں میں رہیں گے تو آپ کے اندر، آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ کبھی تھوڑے ٹائم کے لیے کوئی پازیٹیو لیکچر سن کے دیکھیے، کوئی اچھے لیکچر سن کے دیکھیے جن کے اندر امید کی بات ہے، جن کے اندر ہوپ کی بات ہے، جن کے اندر پازیٹیو بات ہے، جن کے اندر آپ کو یوں لگے گا کہ نہیں واقعی زندگی کے اندر کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں. تو آپ کو تھوڑے ہی عرصے کے اندر اپنے اندر چینج محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. اسی طریقے سے کچھ ٹائم کے لیے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے جو پازیٹیو ہے. اب پرابلم ہمارا یہ ہے انفارچونیٹلی کہ ہمارے اکثریت لوگوں کی نیگیٹو ہے. اب یہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ والے لوگ ڈھونڈنا بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے، اور وہ ڈھونڈنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنے لمبے عرصے سے نیگیٹو پروگرامنگ ہوئی ہے کہ میجورٹی لوگوں کی نیگیٹو پروگرامنگ ہے. میجورٹی لوگ پرابلمس کی باتیں کرتے ہیں، سولوشنس کی بات نہیں کرتے. میجورٹی لوگ نا امیدی کی بات کرتے ہیں، امید کی بات نہیں کرتے. میجورٹی لوگوں کی زندگی میں ان کو آپ کو لگے اندھیرے کی باتیں کریں گے، روشنی کی بات نہیں کریں گے. تو ٹرائی ٹو فائنڈ سم پیپل، کوئی ایسے لوگ آپ ڈھونڈیے جن کے ساتھ بیٹھ کے کر سکے. نہیں تو آپ تو آبویسلی سوشل میڈیا کے اوپر اتنا کانٹینٹ اویلیبل ہے جو پازیٹیوٹی کے اوپر ہے، ایسے لیکچر سنیے، ایسی بات سنیے جن سے آپ کو پازیٹیوٹی گین ہوتی ہے. تو یہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ ساری چیزیں ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو اس کو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی، لیکن آپ جب تھوڑا عرصہ یہ کریں گے تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آپ کی لائف کے اندر ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہے. وہی پرابلمس تھے جو پہلے بھی تھے، لیکن وہ پرابلمس بہت بڑے لگتے تھے، لیکن اب وہ پرابلمس جو ہے وہ تھوڑے چھوٹے لگنے لگ گئے جسٹ بیکاز کہ آپ نے ان پرابلمس کو اتنا بڑا پرابلمس کے طور کے اوپر ڈسکس نہیں کیا. تو یہ ڈسکشنز، کمپنی سننا دیکھنا، یہ سب چیزیں ہماری پرسنالٹی کو امپیکٹ کرتی ہیں. تو پازیٹیو چیزیں دیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا. اوکے جی، کین یو پلیز سمرائز آل 10 points شارٹلی. اوکے، آئی تھنک رمضان ہم جب لیکچرز کر رہے تھے کچھ بردر سسٹرز نے ایک کام کیا تھا کہ اس پورے لیکچر کی ایک سمری جو مینشن کر دیتے. تو آئی ووڈ اگین ریکویسٹ کہ آپ اگر اس چیز کو کنٹینیو کر سکیں کہ جو بھی لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹس کو اگر آپ ڈسکرپشن میں ایڈ کر لیا کریں، کمنٹس میں ایڈ کر دیا کریں تو بہت سارے لوگوں کو جو وہ بینیفٹ ہو جائے گا. اچھا جی، لاسٹ کویشچن لے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایسی صورت بتائیں جس کے پڑھنے سے جادو اثر نہ کرے. ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے بات ہے لیکن آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ جادو اور شیطان اس کا اثر نہیں ہوتا. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کو آپ جو ہے وہ کانسٹنٹلی پڑھا کریں. اگر پوری نہیں ایک دن میں پڑھ سکتے تو آپ اس کا کچھ حصہ روزانہ جو وہ تلاوت کیا کریں. اور بلکہ میں سب کو یہ کہوں گا
کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کا کچھ حصہ جو ہے روزانہ آپ تلاوت کیا کریں، اور آپ قرآن کے اندر اپنا ایک وہ بک مارک سا لگا سکتے ہیں سورہ بقرہ کا. میں بھی بائی دا وے ویسے ہی کرتا ہوں، اس لیے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ میں نے سورہ بقرہ کے اوپر ایک بک مارک لگایا ہوا، تو جب مجھے ٹائم ہوتا ہے تو میں دن کے اندر سورہ بقرہ کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں، اور پھر باقی اوبیسلی قرآن کا باقی حصہ بھی اس کے لیے الگ سے ہے. تو سورہ بقرہ روزانہ کچھ حصہ اس کا آپ ضرور پڑھا کریں، تو اس سے یہ ہے کہ جادو سے حفاظت ہوتی ہے. اسی طریقے سے معوذتین ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو کثرت سے پڑھا کریں. اس کے ذریعے سے بھی کیا ہوتا ہے کہ جادو کا اثر جاتا رہتا ہے. اور پھر اس سے ریلیٹڈ اوبیسلی جادو سے ریلیٹڈ اور بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں اور دعائیں ہیں، وہ پھر انشاءاللہ کبھی ہوا تو اس کے بارے میں بات کریں گے. چلیے جاتے ہیں، آج کے لیے کافی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو باتیں کی، اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اس حال میں اٹھائے کہ وہ ہم سے راضی ہو. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.